ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ وآدم بين الماء والطين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكرهم بأيام الله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اور آپ خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور بالخصوص حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا مختصر سا حصہ ہم نے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے دن یاد کراؤ، لوگوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ حضرت سیدنا امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کہ سارے دن اللہ ہی کے ہیں، کوئی ایسا دن نہیں ہے جو کسی اور کا ہو۔ جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار، یہ جتنے ایام ہیں یہ سارے کے سارے ایاموں کا خالق اور مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو سارے دنوں کا مالک اللہ ہے، سارے دن اللہ کے ہیں، تو پھر یہ حکم دینا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضرت سیدنا فخر الدین امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں کہ یوں تو سارے ہی دن اللہ کے ہیں، مگر خاص طور سے اسلامی اعتبار سے جس دن اللہ کی کوئی نعمت کسی کو ملے یا کوئی اسلامی بڑا واقعہ رونما ہو جائے تو اس دن کی مناسبت کو اللہ کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ وہ دن خاص اللہ کا ہو گیا۔ جیسے سارے دن اللہ کے ہیں اور کعبہ اللہ کا گھر ہے، مگر کیا سال کے 12 مہینے حج ہوتا ہے اس کا؟ نہ، فرمایا اس کے مخصوص دن ہیں، وہ جو مخصوص ایام حج کے ہیں، فرمایا وہ دن اللہ کے دن ہیں، وہ دن خاص طور سے اللہ کے دن ہیں۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیں کہ پوری روئے زمین جتنی
دھرتی ہے، پوری زمین کا مالک کون؟ اونچی بولیں اللہ۔ ہمارا مکان جس جگہ پر بنا ہے اس کا مالک کون؟ جو ہماری بلڈنگ اور بنگلہ ہے اس کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ یہ جو مسجد ہے اس کا مالک کون؟ اللہ ہے۔ مگر آپ کے اپنے گھر کو آپ کہتے ہیں یہ میرا گھر، آپ کے پلاٹ کو آپ کہتے ہیں یہ میرا پلاٹ، آپ کے بنگلے کو آپ کہتے ہیں یہ فلاں کا ہے، یہ میرا ہے، لیکن مسجد کی عمارت کو ہم کہیں کہ بھئی یہ بنگلہ کس کا؟ یہ بنگلہ کس کا ہے؟ یہ مکان کس کا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ اللہ کا گھر ہے۔ میں نے کہا وہ گھر کس کا؟ کہا عبداللہ کا ہے، وہ عبد الرحیم کا ہے، وہ عبد الرحمان کا ہے، اور یہ گھر؟ کہا یہ گھر اللہ کا گھر ہے۔ میں نے کہا کہ بھئی اللہ کا گھر خاص کیوں ہو گیا؟ تو ہم نے کہا کہ وہاں ہم اپنے بھی کام کرتے ہیں مگر یہاں صرف اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اس لیے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو نسبت اللہ کی طرف ہوئی، یہاں تلاوت ہو، یہاں عبادت ہو، یہاں نماز ہو، اس لیے کچھ خاص وجوہات کی بنیاد پر خاص چیزوں کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ تو فرما ایسے ہی سال کے 12 مہینوں کے جتنے دن ہیں سب کا مالک اللہ ہے، مگر اسلامی اعتبار سے اگر کسی دن کو کسی ذات کے ساتھ یا کسی شخصیت کے ساتھ نسبت ہو جائے تو پھر وہ خاص اللہ کا دن ہو جاتا ہے۔ تو آج 18 ذی الحجہ ہے، یہی تاریخ 18 ذی الحجہ۔ اس تاریخ میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، ایک عظیم سانحہ اس امت میں رونما ہوا۔ تو یہ شہادت عثمان غنی کا دن ہے، اس لیے اب یہ دن بھی ایام اللہ ہو گیا، اللہ کے دنوں میں سے ایک دن کہلایا۔ اس لیے یاد رکھیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو آج ہی کے دن بلوائیوں نے مدینہ منورہ میں شہید کیا۔ مظلوم مدینہ کہا جاتا ہے انہیں، مظلوم مدینہ کہا جاتا، ہم کربلا بہت سنتے ہیں، کربلا کے واقعات یقیناً دردناک ہیں، مگر عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ بھی کوئی کم دردناک نہیں ہے، ہم اس سے ذرا کم واقفیت رکھتے ہیں۔ میں اس کا پہلے پس منظر آپ کو بتا دوں کہ آخر یہ شہادت کا مسئلہ کیوں پیش آیا، کس طرح پیش آیا، اور یہاں سے اگر آپ کے ذہن میں محفوظ رہ جائے تو وہیں سے پھر کربلا بھی سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ کربلا کے واقع ہونے کے اسباب کیا ہیں۔ تو یاد رکھیں سب سے پہلے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پاک مکمل ہوا ظاہری اعتبار سے، خلیفہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، تقریباً 2.5 سال حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت سنبھالی۔ ان کے وصال پاک کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر متمکن ہوئے، مسلمانوں کے امیر کہلائے، امیر المومنین بنے، خلیفۃ الرسول بنے، اور حکومت کی باغ ڈور آپ نے سنبھالی۔ ان کے زمانے میں فتوحات کا دور شروع ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں ماحول ہموار ہوا۔ حضرت ابو بکر یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ ان کے زمانے میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی، ان کے زمانے میں فتنے اٹھے، انکار نبوت کا فتنہ اٹھا، ختم نبوت، اس زمانے میں مسلم کذاب کھڑا ہوا، منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہوا، انہوں نے ان کی سرکوبی کی، ماحول سازگار ہوا۔ حضرت عمر کا جب زمانہ آیا تو ماحول بالکل ہموار ہو چکا تھا، سازگار ہو چکا تھا۔ اب وہاں سے فتوحات کا دور شروع ہوا، دوسرے ملک بھی اسلامی کنٹری میں شامل ہونے لگے۔ بیت المقدس، فلسطین کا علاقہ ملک شام اس زمانے میں عیسائیوں کے قبضے میں تھا، اور وہاں بہت زیادہ تعداد میں یہودی بھی آباد تھے بیت المقدس میں۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں
حالانکہ وہ لشکر جو حضرت ابو عبیدہ والا ہے، یہ لشکر بھیجا تھا ابو بکر صدیق کے زمانے میں نکل چکا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس فوج کا کمانڈر آف چیف حضرت خالد ابن ولید کو بنایا تھا۔ انہوں نے ملک شام کے کئی علاقے فتح کیے۔ ان کا وصال ہوا، حضرت عمر فاروق اعظم مسند خلافت پر متمکن ہوئے، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا حکم نامہ جاری کیا، خط لکھا، اور خط میں یہ لکھا کہ میرا خط پہنچتے ہی حضرت سیدنا خالد ابن ولید سپہ سالاری کے منصب سے معزول کیے جائیں اور ابو عبیدہ بن جرہ ان کی جگہ کو سنبھالیں۔ فیلڈ مارشل حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو مقرر کیا گیا سپہ سالار کو۔ یاد رکھیں، یہاں سے بعض مورخین نے ایک غلطی کی ہے، وہ غلطی یہ کہ حضرت خالد ابن ولید جیسے آدمی کو سپہ سالاری کے منصب سے ہٹا کر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو مقرر حضرت عمر فاروق اعظم نے کیوں کیا؟ تو ایک مورخ کو میں نے پڑھا ہے، وہ اس نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر کے ساتھ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرانے زمانے میں کوئی دشمنی تھی، کوئی دونوں کا مسئلہ ہوا تھا، اس کا بدلہ حضرت عمر نے اس وقت لیا، انہیں عہدے سے معزول کر دیا۔ معاذ اللہ، اہل سنت اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ صحابہ آپس میں رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے صحابہ آپس میں کینہ کپٹ رکھنے والے لوگ نہیں تھے، وہ آپس میں شیر و شکر بن کے رہتے تھے، پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے، اور جا کے دور جہالت کی کوئی دشمنی کا بدلہ، اور حضرت عمر جیسا آدمی انہیں اس کے بدلے میں معزول کر دیں۔ اب ہمارے علماء کیا کہتے ہیں؟ کہہ دیں یار سبحان اللہ، کہہ دیں کہ حضرت عمر نے حضرت خالد ابن ولید کو معزول کر کے ان کی جگہ پر حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کو مقرر کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے، مثال دے رہا ہوں خالی سمجھنے سمجھانے کے لیے، میں کرکٹ نہیں دیکھتا مگر تھوڑی بہت سن کے تھوڑا سمجھ میں آتا ہے، آپ لوگ زیادہ جانتے ہوں گے اس لیے میں اس کی مثال دے رہا ہوں۔ مثال کے طور پر کوئی ایسا کرکٹر ہو جو اوپنر ہو، ہے نا، جو بالکل شروعات میں آتا ہو، اور اس کی بیٹنگ پر پورے ملک کو ناز ہو، اور اسے آپ کیا کہتے ہیں اس کو، کیپٹن، اس کو اگر آپ کیپٹن بنا دیں تو کیپٹن کی ذمہ داری ہوتی ہے پوری ٹیم کو کور کرنا، پریشر ہوتا ہے اس پر، کس کو کب اتارنا ہے، کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے، پوری ذمہ داری ہوتی ہے، اور اسے خود اپنے کھیل کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ پریشر میں رہنے والا آدمی ہے تو اوپنر، مگر بسا اوقات زیرو پر ہی چلا جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ٹینشن اس پر زیادہ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، میدان جنگ کا اوپنر اگر کوئی تھا نا، وہ خالد ابن ولید تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے، علماء اہل سنت کے جو مورخین ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ حضرت خالد ابن ولید جیسا بہادر آدمی، جنگجو آدمی، اور جسے اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب دیا ہو، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کا لقب دیا ہو، اب اگر اس کے سر پر اس کی ذمہ داری رہے کہ یہ سپہ سالار بھی ہو تو ہر فوجی پر نظر رکھنی پڑے گی، کس سے کہاں روکنا ہے، کہاں کھڑا کرنا ہے، کس کے مقابلے میں کسے اتارنا ہے، یہ سارا پریشر ان کے اوپر ہوگا۔ وہ خود سے اپنی لڑائی کے جوہر دکھا نہ سکیں گے، اس لیے انہیں وہاں سے ہٹا دو تاکہ وہ آزاد ہو جائے اور دشمن کا منہ توڑ جواب دے سکے۔ یہ اس میں حکمت تھی، مگر لوگ نہیں سمجھے اور کہیں کہ کہیں بات لے گئے، معاذ اللہ۔ یہاں سے صحابہ کی توہین کا دروازہ کھلتا ہے نا، صحابہ کے لیے ہمارے دلوں میں کچھ نہ کچھ کجی آ جاتی ہے کہ اتنے بڑے صحابی ہو کر ایسا کیا، بھیا ایسا نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کو آزاد چھوڑا جائے تو اگر یہ دشمن کے دانت 40,000 کے کھٹے کر سکتے ہیں سپہ سالار ہو کر، اگر آزاد کر دیں گے تو 1,00,000 کے دانت کھٹے کر دیں گے۔ تو حضرت سیدنا، یہاں ایک بات ضمناً مجھے یاد آ گئی، میں سنا دوں آپ کو، سنا دوں۔ اسی معرکے میں ملک شام میں اسلامی فوج داخل ہوئی تھی،
حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جرہ سپہ سالار تھے. مقابلے میں دشمن کی لشکر کی تعداد 40,000 اور مسلمان بمشکل 7,000 کی تعداد میں. پوری فوج 7,000 اور دشمن 40,000. دوسرے دن جنگ ہونے والی ہے. رات کو میٹنگ ہوئی, مشورہ ہوا. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کے خیمے میں سارے صحابہ جو تھے فوج میں وہ آئے, مشورہ کرنے لگے کہ صبح مقابلہ کیسے کیا جائے. 40,000 کا لشکر ہے دشمن کا, ہم کل 7,000 ہیں. کہا بھئی کوئی مشورہ ہو تو مجھے دو تاکہ میں اس پر عمل کر سکوں. کسی نے کہا کہ 40,000 کے مقابلے میں 7,000 اتار دیں. بعض نے کہا کہ نہ, یہ حکمت سے نہیں ہے, اس کو رد کیا گیا. کسی نے کہا کہ ایسا نہ کریں, آدھوں کو روکا جائے اور آدھے فوجیوں کو میدان میں اتارا جائے تاکہ جب یہ لڑائی شباب پر ہو اور یہ تھکنے لگیں تو آدھے بعد میں ان کے سپورٹ میں اتر جائے, تازہ دم ہوں گے, اچھی لڑائی ہوگی. بعض کہنے لگے کہ 2,000 کو اتارے. اب یہ مشورے ہو رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید ایک گوشے میں کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ کی نظر بار بار ان پر جا رہی ہے کہ خالد کیوں خاموش ہیں, سب مشورے دے رہے ہیں, خالد کیوں نہیں بولتے. تو حضرت ابو عبیدہ نے فرمایا خالد تم بھی تو کوئی مشورہ دو. تو حضرت خالد کہنے لگے کہ نہ, میں مشورہ نہیں دوں گا, آپ لوگ آپس میں طے کر لیں, جو طے ہوگا میں اس میں راضی ہوں. تو کہا نہ, آپ تو وہ ہیں جو حضور کے زمانے میں بھی کافی لڑائیاں آپ نے لڑی ہیں اور ہمارے آقا نے آپ کو اللہ کی تلوار کہہ کے خطاب کیا ہے, کہ آپ مشورہ دیں. حضرت خالد نے فرمایا, عرض کیا کہ حضور میرے مشورے کو آپ رد کر دیں گے, میرا مشورہ مانا نہیں جائے گا, اس لیے میں مشورہ پیش ہی نہ کروں. حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے فرمایا کہ خالد میں تیار ہوں, آپ مشورہ دو, میں قبول کروں گا. کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے, خالی 20 آدمی مجھے دو. کتنے؟ 20 آدمی لے کر, مگر شرط ہوگی اس میں کوئی بھی تابعی نہیں ہوگا, کیونکہ نوجوان ابھر رہے تھے نا. حضرت عمر کے 10 سال, حضرت ابو بکر کے 2.5 سال. اب ظاہر بات ہے کتنا ہوا ہے, تو جو بچے تھے جوان ہو گئے, وہ لڑکے میدان میں آنے لگے تھے. اب کہا کہ مجھے صرف وہ صحابہ چاہیے جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی صحبت پائی ہے. کہ 40,000 کے لشکر کے مقابلے میں خالی 20 کو لے کر جانا چاہتا ہوں. حضرت خالد بن ولید نے جب یہ جملہ کہا تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے گردن جھکا دی. حضرت خالد کہنے لگے میں پہلے ہی کہتا تھا کہ رد کر دو گے. تو آپ نے سر اٹھایا اور کہا میں رد نہیں کروں گا آپ کا مشورہ, بس اتنا ہے کہ تعداد کو ڈبل کر دو. میں رد نہیں کرتا, 20 نہ لے جائیں, 40 لے جائیں. آپ نے کہا میں تیار ہوں. تاریخ جانتی ہے, تاریخ گواہ ہے اس بات کی. 40,000 کے مقابلے میں حضرت خالد اپنے سپاہیوں کی تعداد 40 لے کر کے پہنچے. یہ نفسیاتی حملہ تھا. خالد ابن ولید جنگوں کی اتنے ماہر تھے. یہ نفسیاتی حملہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ 40 آدمی جب میدان میں آنے لگے اور ادھر 40,000 کا لشکر ہے, تازہ دم ہے, تو پہلے تو انہیں یہ لگا کہ شاید یہ صلح کرنے آ رہے ہیں, ڈر گئے. 40 آدمی لڑنے کیا آئیں گے, صلح کرنے آ رہے ہیں. وہ آئے اور انہوں نے سب بندی کر لی. اب جب سب بندی کر لی تو ادھر سے آواز آئی دشمن کے لشکر سے, کہو کیا کہنا چاہتے ہو. تو حضرت خالد نے فرمایا کہنا کچھ نہیں ہے, جنگ کے لیے آئے, مقابلے کے لیے آئے ہیں, اٹھاؤ تلوار ہمارا مقابلہ کرو. اب وہ معاملہ یہ ہوا کہ آپس میں جو ان کے فوجی تھے نا, وہ ایک دوسرے کی کانا پھوسی کر رہے ہیں, یار یہ یا تو پاگل ہیں
40,000 کے مقابلے میں 40 آئے، یا تو پاگل ہیں، دماغی توازن درست نہیں ہے۔ بعض کہنے لگے نہ اتنے بھی دیوانے نہیں ہے، ورنہ مدینہ سے چل کے یہاں تک نہ آتے اور اتنے فتوحات نہ کرتے۔ بعض کہنے لگے کیا 40,000 کا مقابلہ کریں گے؟ تو کوئی کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ کوئی روحانی طاقت ان کے ساتھ ہوتی ہے، کوئی کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمان مرتے ہی نہیں ہے، ان پر تلوار چلاؤ وہ کٹتے نہیں ہے، کوئی کہنے لگا کہ ادھر گردن کٹ جاتی ہے مگر وہ بندہ دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب ہزار منہ ہزار باتیں، ان کے دلوں میں وسوسے پیدا ہونے لگے، اور وہ 40 کو دیکھ کر گویا کہ پہلے ہی ہمت والی جنگ ہار گئے۔ جو حوصلہ ہونا چاہیے حوصلہ ٹوٹ گیا، اور حوصلہ جب ٹوٹا حضرت خالد نے فرمایا آپس میں چیمگوئیاں ہو رہی ہے، کانا پھوسی ہو رہی ہے، کہا اب اس کا فائدہ اٹھا اور حملہ کر دو۔ اب 40 صحابہ نے جب حملہ کیا، تاریخ گواہ ہے 2 گھنٹے سے زیادہ لڑائی نہ ہوئی، اور 40,000 کا لشکر میں سے کئی تو مارے گئے اور کئی میدان چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ تو حضرت عمر چاہتے یہ تھے کہ انہیں آزاد رکھا جائے، جب یہ آزاد رہیں گے تو دشمن کے مقابلے میں کئی سوچیں ان کے دماغ میں آئے گی، اور کئی ترکیبوں سے یہ دشمن کو میدان چھوڑنے پر مجبور کر دیں گے، اس لیے انہیں معزول کیا گیا، عام سپاہی بنایا گیا، عام فوجی اور مجاہد بنایا گیا، اور حضرت خالد بن ولید کی جگہ پر حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا۔ بہرحال ملک شام کی فتوحات بڑھتے 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 ملک شام فلسطین میں بیت المقدس، وہ جو بڑا شہر ہے، اس کا مسلمانوں نے محاصرہ کیا۔ جب محاصرہ ہوا تو روزانہ تھوڑی تھوڑی جھڑپیں ہوتی تھی، وہ قلعہ بند تھے، قلعوں میں تھے، اوپر سے تیر برسانا، گرم پانی پھینکنا، پتھر مارنا، یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ اب حکومت عیسائیوں کی تھی مگر وہاں یہودی بھی آباد تھے۔ کئی دنوں کے بعد ان کے پادریوں نے اپنی قوم کے لوگوں کو بلایا، جو سرکردہ افراد تھے، ذمہ دار تھے، انہیں بلایا، اور بلا کر کے انہوں نے یہ کہا کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے ایک قوم آئے گی، اور اس قوم کا جو امیر ہوگا اس کے اندر یہ نشانیاں ہوگی، یہ علامات ہوگی، اس کا چہرہ مہرہ ایسا ہوگا، قد کاٹھی ایسی ہوگی، رنگت ایسی ہوگی، ناک نقشہ ایسا ہوگا۔ اگر وہ آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بیت المقدس فتح کرنے سے نہیں روکے گی، وہ فتح کر کے رہے گا۔ تو ان کے علماء نے، پادریوں نے اپنی قوم کے سرکردہ افراد سے کہا کہ ہم ان کے امیر کو دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ان کا امیر وہی نکلا جیسا ہماری کتابوں میں درج ہے تو پھر ان سے لڑ کر فائدہ نہیں ہے، سارے مر جاؤ گے اور بیت المقدس ان کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر ان کا امیر ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے نشانوں کے برخلاف نکلا تو ہم اجازت دیں گے کہ لڑو ان کے ساتھ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کافی دنوں سے محاصرہ تھا۔ اب وہ قلعے کی دیوار پر آئے اور آ کر کہا کہ تمہارا امیر کون ہے؟ تمہارے امیر کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تمہارا امیر وہی نکلا جیسا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے تو پھر جنگ کی ضرورت نہیں، ہم دروازے کھول دیں گے اور بیت المقدس تمہارا ہو جائے گا، اس شہر پر حکومت تمہاری ہوگی۔ تو انہوں نے سمجھا کہ امیر چاہتے ہیں دیکھنا، تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو لے آئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح جب آئے سامنے تو قلعے کے اوپر سے انہوں نے جب دیکھا تو وہ نشانیاں، وہ علامات جو کتابوں میں تھی وہ ان کی ذات میں نہیں نظر آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہ، یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے۔ اچانک حضرت ابو عبیدہ کو یاد آیا کہ امیر، میں تو اس لشکر کا امیر ہوں، تمام مسلمانوں کا امیر تو مدینہ میں ہے،
کہا ہو سکتا ہے ان کا تذکرہ اس کتاب میں ہو. آپ نے کہا کہ ہاں رکو، میں فوج کا امیر ہوں مگر کل مسلمانوں کا جو امیر ہے وہ مدینہ میں ہے، انتظار کرو میں انہیں خط لکھ کر بلاتا ہوں. آپ نے فوراً ایمرجنسی خط لکھا، مدینہ منورہ قاصد بھیجا. حضرت عمر نے جب سنا وہ خط میں کا جو مضمون تھا کہ حضرت اگر آپ آ جائیں تو ایک خون کا قطرہ بہائے بغیر بیت المقدس ہمارے ہاتھ میں آ سکتا ہے اور پرچم اسلام وہاں لہرایا جا سکتا ہے، آپ وہاں تشریف لائیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے خط لیا، پڑھا اسے اور فوراً ملک شام جانے کی تیاری آپ نے شروع کر دی. آپ نے ایک غلام ساتھ لیا، ایک اونٹ ساتھ لیا اور لے کر کے جب چلنے لگے، سبحان اللہ حضرت عمر کی کیا شان ہے. جب جانے لگے تو فرماتے ہیں کہ 2 بندوں کا ایک اونٹ پر بیٹھنا جانور پر زیادتی ہے. 2 بندوں کا ایک اونٹ پر سواری کرنا جانور پر زیادتی ہوگی. کہا حضور پھر کرنا کیا ہے؟ غلام کہنے لگا. کہا کہ ہم زمینوں کا فاصلہ طے کرتے ہوئے ہم منزل بمنزل اپنا سفر جاری رکھیں گے. ایک منزل تک میں بیٹھوں گا، آپ اونٹ کی رسی پکڑ کر چلیں گے، اس منزل پر میں اتروں گا، تم بیٹھنا، رسی پکڑ کر میں چلوں گا. ہے دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا امیر؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا وزیر اعظم؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا حکومت کرنے والا؟ کہاں غلام اور کہاں بادشاہ. وہ بادشاہ کہ جس کا نام سن کر بڑے بڑوں کے ماتھوں پہ پیشانی پر پسینہ آ جاتا تھا، ماتھے پر پسینہ آ جاتا تھا، وہ سیدنا عمر فاروق اعظم اب خود سوار ہیں. غلام رسی پکڑ کر آگے چل رہا ہے، نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے. منزل آئی، خود اتر گئے، غلام کو بٹھا دیا، پھر رسی پکڑ کر آپ اونٹ لے کے آگے جا رہے ہیں. یہ سلسلہ چلتے چلتے ملک شام کی سرحدوں میں داخل ہوا اور اسی انداز سے یہ سفر جاری رہا، یہاں تک کہ بیت المقدس والا جو شہر ہے اس کے قریب جب آئے تو یہ شہرا ہوا، حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، حضرت آ رہے ہیں، امیر المومنین آ رہے ہیں، خلیفۃ المسلمین آ رہے ہیں. تو ان کے بڑے بڑے جو پادری تھے نا وہ بھی استقبال کے لیے قلعے سے باہر نکلے کہ ذرا دیکھیں تو کہ کون امیر ہے. جب وہ آ رہے تھے تو راستے میں جو باری تھی نا، اونٹ پر بیٹھنے کی باری غلام کی تھی اور پیدل چلنے کی باری حضرت کی تھی، اور شہر قریب ہے. غلام کہنے لگا حضور لوگ استقبال کے لیے آ رہے ہیں، مہربانی کریں میں اپنا حصہ آپ کو دیتا ہوں، آپ اوپر بیٹھیں. آپ نے فرمایا نہ تو مجھ سے زیادہ طاقتور ہے اور نہ تجھ میں مجھ سے زیادہ بہادری ہے، لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بیٹھنے کی تیری باری ہے تو ہی بیٹھے گا اور جہاں چلنے کی میری باری ہے میں ہی چلوں گا. تو کہا حضور لوگ کیا کہیں گے؟ حضرت عمر کہنے لگے لوگ جو چاہیں کہیں، اللہ رسول کیا کہیں گے؟ میں تو انصاف چاہتا ہوں. بٹھا دیا اوپر، رسی پکڑ کے چلنے لگے. استقبال کے لیے جو لوگ آئے تھے دیکھنے والوں نے دیکھا، اب لوگ تو یہی سمجھے نا جو اوپر بیٹھا ہے وہی آقا ہے، رسی پکڑ کے جو چل رہا ہے وہ غلام ہے. تو لوگ ادھر لپکے، وہ اوپر سے بول پڑا کہ میں نہیں، امیر المومنین یہ ہے. اب جب بڑے بڑے پادریوں نے دیکھا تو یہ علامت بھی کتابوں میں لکھی تھی، یہ علامت بھی تھی کہ وہ ایسا امیر ہوگا کہ غلاموں کو سواری پر بٹھائے گا اور خود غلام کے سواری کی رسی پکڑ کر پیدل چلے گا. جب وہ آئے گا تو بیت المقدس فتح کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے. اور سارا حولیہ بھی کتابوں میں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ بس جس کا انتظار تھا وہ آپ ہیں. کہا یہ چابیاں سنبھالو اور آپ اندر داخل ہو سکتے ہیں. اندر جب بیت المقدس کے شہر میں یہ لوگ گئے اور جا کر کے اپنے نمائندہ سرکردہ افراد سے انہوں نے کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ لڑنا بہتر نہیں ہے، چاہے سالوں تک یہ جنگ ہوتی رہے مگر فتح تو ہوگا، تم ہار جاؤ گے، یاد رکھنا اس بات کو، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کے ہاتھ پر یہ فتح ہوگا وہ ذات خود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. لوگ کہنے لگے کوئی تو طریقہ ہوگا. ٹھیک ہے آپ کے قول کے مطابق اگر یہ فتحی کرنے والے ہیں چابیاں دے دیں گے، لیکن کیا کوئی ایسی صورت نہیں نکلے گی کہ جس سے یہ زیر ہو جائیں؟ ان میں سے ایک نہایت ہی ذہین عالم تھا عیسائیوں کا، وہ کہنے لگا ایک مشورہ میں دوں گا آپ کو، اگر اس جال میں مسلمان پھنس گیا
تو سمجھ لو انہیں ہرا دینا اور میدان چھوڑ کے انہیں دوڑا دینا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ کہا وہ کیا؟ کہا جب شہر کے ہم دروازے کھولیں گے اور ان کی فوج جب شہر میں داخل ہو تو تم درہم و دینار سونے چاندی کے ڈھیر راستوں کے اگل بغل میں لگا دینا، خوبصورت لڑکیوں کو سوار کر سجا کر دونوں کناروں پر کھڑا کر دینا۔ اگر ان فوجیوں میں سے ایک فوجی کی بھی نیت خراب ہو گئی تو سمجھ لو اللہ کی تائید ان سے ہٹ جائے گی۔ اللہ کی جو مدد ہے نا، اللہ کی جو غیبی مدد ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی، اور پھر انہیں میدان جنگ میں ہرانا مشکل نہیں ہوگا، یہ میدان چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، اس لیے کہ تائید الہی ان کے ساتھ سے ہٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جیسے ہی انہوں نے پیسے روپیے سونے چاندی کے ڈھیر لگائے، نوجوان خوبصورت لڑکیوں کو دونوں کناروں پر لا کر کے کھڑا کر دیا، وہ ان کی طرف دیکھ رہی ہے، اشارے کرنا چاہتی ہے کہ ہماری طرف دیکھیں۔ جیسے دروازے کھلے، حضرت عمر پہلی فرصت میں اندر داخل ہوئے، پیچھے فوج ہے۔ حضرت عمر نے نظر ڈالی، سمجھ گئے، فتنے کو پہچان لیا۔ آپ نے پلٹ کر اپنے سپاہیوں سے فرمایا، اے میری فوج کے لوگوں، اے رسول اللہ کے غلاموں، تمہارے امتحان کا وقت ہے، اب تمہاری آزمائش کا وقت ہے۔ حسن دعوت دے رہا ہے، خوبصورتی اپنی طرف مائل کرے گی، مگر کوئی بندہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، نگاہ نیسی رکھنا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم فتنوں میں مبتلا ہو جائیں۔ صحابہ کرام اور فوج کے دیگر افراد کو آپ نے یہ پیغام دیا، اور جب یہ فوج اندر داخل ہونے لگی، حسن اپنی طرف دعوت دے رہا تھا، جوانی دعوت دے رہی تھی، مگر صحابہ ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نگاہیں نیچی کر کے گزرتے جا رہے ہیں، گزرتے جا رہے ہیں۔ جب پادریوں نے دیکھا تو اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اس قوم کو پوری دنیا فتح کرنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات سے کیا پتہ چلا؟ جب تک ہماری نگاہیں محفوظ ہیں، اللہ کی تائید ہمارے ساتھ ہے۔ جہاں ہماری نگاہوں میں فتور آ جائے، نگاہیں گندی ہو جائے، نگاہیں آوارہ ہو جائے، اللہ کی تائید ہم سے دور ہو جاتی ہے، اور حکومت کرنے والے غلامی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ ہمارے آپ کے اعمال کی حفاظت فرمائے، بد اعمالیوں سے ہمیں بچائے، نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا، چابی آ گئی۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ یہاں جتنی قومیں آباد ہیں، ہم انہیں زبردستی یہاں سے نہیں نکالیں گے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تم اپنے دین اور مذہب کے مطابق عمل کر سکتے ہو، عبادت کر سکتے ہو، جو تمہارے رسم و رواج ہے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے، مگر تمہیں یہاں حکومت اسلام کی چلے گی، قانون اسلام کا چلے گا۔ جب تک تم کوئی فتنہ پیدا نہ کرو، تمہاری جان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، تمہارے گھروں کے جائیداد کی، پیسے ٹکے کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے، اس لیے کہ تم میں سے کوئی ہماری فوج میں بھرتی نہیں ہوگا، ہماری فوج تمہارے جان مال آبرو عزت کی حفاظت کرنے کے لیے ہماری فوج پہرا دے گی، اس کے بدلے میں تمہیں جزیہ اور ٹیکس دینا پڑے گا اور ہمارے ماتحت رہنا پڑے گا۔ ان میں سے کافی لوگوں نے اسے قبول کیا، مگر بعض لوگ ایسے تھے، خصوصاً یہودی، انہوں نے کہا کہ نہ، مسلمانوں کے دستے نگر بن کر ان کے ماتحت رہ کر زندگی گزارنا کا یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، ہم روکیں گے نہیں، اور جو رکے گا اس کے جان مال آبرو عزت کی حفاظت ہم کریں گے، بس قانون اسلام کا چلے گا، اور ہم تم پر اسلام اور مذہب تھوپیں گے نہیں، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اسلام بھلا لگے آ جاؤ، تمہیں نفرت ہے دور رہو، مگر رکاوٹ پیدا نہ کرو، فتنہ نہ ڈالو۔ تو یہ یہودی حضرات وہاں سے نکلے اور ادھر ادھر جہاں جس کے سمجھ میں آیا ادھر پھیلتے چلے گئے، بیت المقدس فتح ہوا۔ اب یہ جو یہودی حضرات ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے، پھیلے ہوئے تھے، انہوں نے
ایک مقام پر ایک کانفرنس منعقد کی، اور یہ کانفرنس منعقد کرنے والا ایک شخص تھا جس کا نام ہے عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا یہودی ہے۔ اس نے سارے علاقوں میں خطوط لکھے یہودیوں کو، فلاں فلاں مقام پر فلاں تاریخ کو لوگ جمع ہو جائیں، ایک اہم میٹنگ ہے۔ سارے پھیلے ہوئے یہودی وہاں جمع ہو گئے۔ جب یہ لوگ جمع ہوئے تو اس نے وہاں ایک مختصر خطاب کیا، تقریر کی۔ اس نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا، وطن سے بے وطن کر دیا، ہم وہاں اچھے سے رہتے تھے، ہمیں وہاں سے باہر کر دیا گیا، حالانکہ نکالا تو گیا نہیں تھا، مگر یہودی جھوٹی قوم ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم رہتے تھے مگر ان کی غلام بن کے رہیں گے، کہ ان کی وجہ سے ہم نکالے گئے۔ اپنی قوم سے وہ کہنے لگا کیا تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں سے بدلہ لیا جائے؟ اب وہ سب کہنے لگے بدلہ تو لینا چاہتے ہیں، مگر کیا ہم میں طاقت ہے؟ کیا ہم میں قوت ہے؟ مسلمان پاورفل ہو چکا ہے، اسلامی قوت بہت بڑھ چکی ہے، جب مٹھی بھر تھے تب نہ مٹا سکے، اب تو لاکھوں ہو گئے، کون مٹائے گا؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ کا بدلہ لینا چاہتے ہیں مگر لیں گے کیسے؟ تو کہا ایک طریقہ ہے میرے پاس۔ عبداللہ بن سبا نے کہا وہ طریقہ کیا ہے؟ تو کہا کہ مسلمان جہاں جہاں آباد ہیں وہاں پہنچو، اور وہاں پہنچ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ۔ اس کی قوم کے لوگ بھڑک گئے، کہا ہمیں مسلمان ہونے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ تو کہا میں یہ نہیں کہتا کہ پکے مسلمان بن جاؤ، کلمہ پڑھو، قرآن پڑھو، نماز پڑھو، مگر میرے دوسرے فرمان کا انتظار کرو، دوسرے فرمان کا انتظار کرو، اور جیسے جیسے میں حکم دیتا رہوں گا اس پر تم عمل کرنا شروع کر دو۔ اب یہ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کہ آج نہیں تو کل، نتیجہ بعد میں آئے گا، ابتدا آج ہوگی، نتیجہ سالوں لگ جائیں گے، اس کے بعد نتیجہ آئے گا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ لوگ مختلف علاقوں میں پھیلے اور جا کر کے کوئی مسجد کے امام صاحب ہیں، کوئی مولانا ہے، کوئی عالم پڑھا رہے ہیں، ان کے پاس جا کر میں یہودی تھا، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے اسلام بڑا اچھا لگا۔ بڑے مسلمان تو خوش ہو جائے گا نا، مسلمانوں نے کلمہ پڑھانا شروع کیا، دیکھتے دیکھتے ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اب جب خوشی کی لہر دوڑی، اب یہ نماز روزے کے پابند، اسلامی لباس، اسلامی چہرہ، قرآن پڑھنا، نمازیں پڑھنا، مسلمانوں کے ساتھ ساتھ رہنا، یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک عرصہ بیتا، سب سے پہلا شوشہ اس نے چھوڑا کہ یہ پیغام پہنچاؤ، کیا کہ مسلمانوں کے پاس بیٹھنا اور ان سے کہنا کہ ذرا سوچو، حضرت علی حضور کے کون کا داماد، ان کے علاوہ کون کا چاچا کے بیٹے بھائی ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ پہ جا رہے تھے تو مدینہ میں اپنا نائب بنا کر کسے چھوڑا تھا؟ حضرت علی کو چھوڑا تھا۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ میں عورتوں اور بچوں میں رہوں اور لوگ جنگ پہ جائیں، جہاد میں جائیں، تو حضور نے فرمایا تھا اے علی، کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ میں تمہیں اپنے قائم مقام ایسے ہی بٹھا رہا ہوں، میرے لیے تم ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، بس یہ کہ تم نبی نہیں ہو، وہ نبی تھے۔ تو کہاں حضرت علی کے لیے کہا تھا، تو کہا پھر حضور کے بعد خلیفہ کون بنے، حق کس کا ہونا چاہیے، سسر کا یا چاچا کے بیٹے اور داماد کا؟ عقل کیا کہتی ہے؟ بولیے بھائی، میری کوئی مسند ہو تو میری جگہ میرا سسر بیٹھے گا یا میرے چاچا کا بیٹا بیٹھے گا؟ اگر مجھے بیٹا نہ ہو کون بیٹھے گا؟ لوگ سمجھ گئے، کہا ہاں یار یہ بات تو ہے، ابو بکر تو سسر ہیں، عمر سسر ہے، علی داماد بھی ہے، چاچا زاد بھائی بھی ہے، تو کبھی ہوا کیسے؟ تو کہا دوسرا شوشہ یہ چھوڑو کہ علی سے ان کا حق مارا گیا، حق چھینا گیا، یہ غاصب لوگ ہیں، ان کے حق کو غصب کیا، یہ فتنہ ڈال دیا۔
اب یہ فتنہ، اب وہ دور کون سا دور تھا؟ وہ دور تھا نئے مسلمان بن رہے تھے لوگ، ایسے لوگ داخل ہو رہے تھے اسلام میں جنہوں نے حضور کی صحبت نہیں پائی، جو راسخ نہیں تھے، مضبوط نہیں تھے، اب وہ شک میں مبتلا ہو گئے۔ مگر یہ خالی فتنہ چلتا رہا، لوگوں کے ذہنوں کو ڈائیورٹ کیا گیا، ان کی ذہنوں کو صاف کیا جانے لگا اور یہ فطور اندر ڈالا جانے لگا۔ مگر وہ زمانہ ایسا تھا کہ حضرت عمر کا درہ بہت مضبوط تھا، ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ آواز بلند کریں، کانا پھوسی کانا پھوسی کانا پھوسی، یہاں چار وہاں چار وہاں چار، بیٹھ کر اس اوٹے پر بیٹھا برائی شروع کر دی۔ کہا یار یہ کیا ہو گیا، اتنے بڑے لوگ اتنے اچھے سمجھتے تھے، حضرت علی کا حق مار لیا، یہ کر دیا، پھر اس میں کچھ جھوٹی سچی باتیں بتا کر لوگوں کو مس گائیڈ کیا جانے لگا۔ یہ سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس فتنے کو سر اٹھانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عمر کا جب وصال ہوا، شہید ہوئے حضرت عمر فاروق اعظم، ان کی شہادت کے بعد خلیفہ بنے حضرت عثمان غنی۔ جب حضرت عثمان غنی خلیفہ بنے تو مزاج کے اعتبار سے، طبیعت کے اعتبار سے حضرت عمر کا مزاج سخت تھا۔ حضرت عمر کا جو مزاج تھا وہ بڑا سخت تھا، اور حضرت عثمان غنی بہت نرم مزاج آدمی تھے۔ اتنی طبیعت میں نرمی تھی، اتنی نرمی تھی کہ اگر کسی کا قصاص لینا ہوتا نا، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، بدلے میں بھائی جان لینی ہے، خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ مقدمے کی سماعت فرماتے، اور مقدمے کی سماعت کرنے کے بعد سب سے پہلی کوشش یہ ہوتی تھی کہ مقتول کے رشتہ داروں سے کہتے تھے کہ بھائی کچھ نہ کچھ دیت لے کر کے راضی ہو جاؤ، جان بچ جائے گی، اسلام کا حکم تو ہے، میں عمل تو کروں گا، مگر تمہارا تو گیا، اس کے مرنے سے وہ واپس تو نہیں آئے گا، اس کو قتل کرنے سے جو پہلے قتل ہوا ہے وہ زندہ تو نہیں ہوگا، تو کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ کچھ قصاص لے کر کے، وہ کچھ دیت لے کر کے اسے چھوڑ دیا جائے؟ اب اگر وہ بندہ دیت دینے کے اوپر قادر نہ ہوتا، مال نہ ہوتا، تو آپ فرماتے تھے فکر نہ کر، میں دوں گا، خود اپنے جیب سے پیسہ دیتے، وہ جتنا ڈیمانڈ کرتے نا مقتول کے رشتہ دار، وہ اپنے جیب سے دیتے اور اس بندے کی زندگی بخش دیتے، اسے چھوڑ دیتے۔ یہ طبیعت میں بہت زیادہ نرمی تھی، تو ان کی نرمی طبیعت کو ان کے لیے ایک موقع مل گیا۔ اب یہ شوشے انہوں نے عام کرنا شروع کی، اسلام کا دائرہ بڑھ گیا تھا۔ مصر میں گورنر تھے حضرت عثمان غنی کی جانب سے، ان کا ٹولہ مصر میں جمع ہوا، کچھ تعداد بڑھ گئی۔ اب ایک تو یہ یہودی تھے جو ڈپلیکیٹ منافق کی طور پر منافقت کر کے مسلمان بنے، لیکن جو دوسرے نے سچے دل سے اسلام قبول کیا تھا ان کے دماغوں میں بھی وسوسے ڈال دیا گیا۔ اب یہ لوگ جمع ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے جھوٹی سچی خبریں حضرت عثمان غنی تک پہنچانا شروع کیا کہ آپ کا جو گورنر ہے وہ ایسا کرتا ہے، وہ یوں کرتا ہے، وہ توں کرتا ہے، اس کے عیب بتانا شروع کر دیا۔ اب حضرت عثمان غنی نے پہلے تو اپنے اس گورنر کو خط لکھا، تنبیہ کی، خبردار آئندہ ایسی شکایتیں نہ آئے، انصاف کے ساتھ وہاں حکومت چلائیں، آپ لوگوں کی نگرانی کریں وغیرہ وغیرہ۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اور خط آنے لگے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خط لکھا کہ وہاں مصر کے گورنر کو کہ اس سال حج میں میں بھی آ رہا ہوں، تم بھی وہاں آؤ، اور دوسرے گورنروں کو بھی آپ نے دعوت دی تاکہ انہیں نصیحت کی جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ یہ مسلسل شکایتیں آ رہی ہے، اب لہٰذا اس کا کیا حل کیا جائے۔ وہ گورنر حضرات وہاں جمع ہوئے، آپ نے باقاعدہ طور پر وہاں ان سے میٹنگ لی، انہیں سمجھایا اور پھر واپس اپنے اپنے علاقوں میں بھیج دیا۔ بھیجنے کے بعد یہ ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد مصر سے تقریباً 700 لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور آ کر کے شکایت کی۔ پہلے خالی خط لکھتے تھے، مگر اب پوری جماعت کے ساتھ آ گئے اور گورنر کی شکایتیں پے در پے کرنے لگے۔ اب
کچھ مدینہ کے صحابہ حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعید وغیرہ جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ حضرت جب یہاں کے لوگ شکایت کر رہے ہیں اور آپ مسلسل خط لکھتے جا رہے ہیں، فہمائش کر رہے ہیں، انہیں سمجھا رہے ہیں، تو کیا اس سے بہتر یہ نہ ہوگا کہ وہاں کا گورنر ہی بدل دیا جائے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی برابر ہے، کہ میں کب انکار کرتا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی نے ان کی شکایتیں سن سن کر عاجز آ گئے تھے۔ جب تحقیق کرتے تو خط غلط نکلتا، جھوٹی باتیں ہوتی، مگر ان کا واویلا چلتا ہی رہتا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں مقرر نہیں کرتا، اپنی طرف سے نامزد نہیں کرتا، تم جسے چاہو پسند کر لو، میں اسے گورنر بنا دوں گا۔ تو وہ سارے لوگوں نے مل کر کے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت محمد ابن ابو بکر، انہیں ہمارا گورنر بنایا جائے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کی تقرری کا لیٹر لکھا، اپنی مہر لگائی اور دے دیا۔ دوسرا ایک خط لکھا، وہاں جو ابو سراح نام کا گورنر تھا اس کی معزولی کا خط لکھا کہ تم ان کے پہنچتے ہی تم معزول ہو جاؤ گے اور تمہاری جگہ محمد ابن ابو بکر مصر کے گورنر مقرر کر دیے گئے۔ اب یہ خط لے کر وہ پہلے آئے تھے 700، اب حضرت محمد ابن ابو بکر جب جانے لگے تو ان کے یار دوست، بھائی اپنا دوست گورنر بن گیا ہے، ان کے کچھ رشتہ دار اہل خاندان ان کے ساتھ اور ہو گئے، وہ تعداد بڑھ گئی۔ اب یہ سفر شروع ہوا، تقریباً 2 منزلیں سفر انہوں نے طے کیا تھا اور ایک مقام پر انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ یہاں جب پڑاؤ ہوا تو انہوں نے دیکھا، رکے ہوئے تھے راستے میں، کھانا پکانے کا، آرام کرنے کا کچھ اہتمام تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ دور سے تھوڑا راستہ چھوڑ کر ایک اونٹنی پر سوار بندہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں سے گزرا۔ تو کچھ لوگوں نے اسے دیکھا، انہیں شک ہوا کہ یہ آدمی کوئی مشکوک لگ رہا ہے، راستہ چھوڑ کر کیوں جا رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے۔ تو حضرت محمد ابن ابو بکر نے کچھ بندوں کو دوڑا دیا پیچھے، کہا اسے پکڑ کے لاؤ۔ جب دوڑے وہ بندہ مل گیا، اسے پکڑ کر لایا گیا تو وہ حبشی غلام تھا، حبشی تھا۔ کہ کون ہو؟ کہ میں غلام ہوں۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہ مدینہ کا۔ کہ جہاں کہاں رہے ہو؟ کہ مصر جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہ کچھ کام سے جا رہا ہوں۔ کہ کیا کام ہے؟ کہ وہ نہیں بتاؤں گا۔ کہ کچھ ہے تمہارے پاس؟ کہ کچھ نہیں۔ حضرت محمد ابن ابو بکر کو شک ہوا، کہ تلاشی لو اس کی۔ اس کی جب تلاشی لی گئی تو اس کے پاس ایک خط نکلا۔ اب جب وہ خط نکلا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ محمد ابن ابو بکر تمہاری معزولی کا پروانہ لے کر آ رہے ہیں، مگر وہ پڑھ کر تم یہ مت سمجھنا کہ تم معزول ہو گئے، تم اپنی جگہ پر مقرر ہو، ان کے وہاں پہنچتے ہی انہیں قتل کر دو، گورنر تم ہی رہو گے۔ اور اس پر مہر عثمان غنی کی لگی ہوئی ہے، سکہ عثمان غنی کا ہے۔ دیکھیے یہودیت کا فتنہ ایسے سر اٹھاتا ہے، سکہ لگا ہوا۔ اب حضرت محمد ابن ابو بکر سکتے میں آ گئے کہ یار یہ کیا معاملہ ہے، ایک طرف تو مجھے میری تقرری کا خط حضرت نے دیا اور ادھر مجھے قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں، کہ اب مجھے مصر نہیں جانا، واپس چلو۔ جوان تھے، غصہ بھی آیا، ظاہر بات ہے کوئی بھی آدمی ہو، ہر بندہ جانتا ہے کہ کیا حالت ہوگی، سب کو لے کر واپس پلٹے۔ اب یہ ان کے ساتھ جو یہودیوں کا ٹولہ تھا نا، وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہے کہ ہمارا کام بن گیا۔ اب اس جھانسے میں حضرت محمد ابن ابو بکر بھی آ گئے، ان کے رشتہ دار بھی آ گئے۔ اب اس طریقے سے ہم اپنا وہ بدلہ مسلمانوں کے امیر عثمان غنی داماد پیغمبر کو قتل کر دیا جائے گا تو ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈک تو ملے گی۔ معاذ اللہ رب العالمین، یہ سارے کے سارے لوگ واپس پلٹے اور واپس گئے۔ اتنا جوش تھا، اتنا جذبہ، اتنا غصہ تھا کہ اسی غصے کے حالت میں حضرت عثمان غنی کے مکان کو ان بلوائیوں نے ننگی تلواروں سے گھیر لیا اور نعرے بازی شروع ہو گئی۔ محمد ابن ابو بکر اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر حضرت مولا علی کے پاس آئے، پھر حضرت طلحہ، حضرت زبیر وغیرہ بھی حضرات کو بھی بلایا گیا۔
بلانے کے بعد حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری کیفیت ان حضرات کے سامنے بیان کی، کہا حضور ایسا ایسا ہوا ہے، کیا میرے قتل کا منصوبہ نہیں تھا یہ؟ تو آپ نے فرمایا بھی کیا کیسے معاملہ ہوا ہمیں بتاؤ۔ وہ خط دکھایا گیا، آپ نے خط پڑھا، مہر حضرت عثمان غنی کی لگی ہوئی ہے، اور خط میں اس طریقے سے موت کا پروانہ سنایا جا رہا ہے۔ اب معاملہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہاں سے ملا؟ وہ غلام کو لے آئے، غلام کو لائے تو کہا کس کا غلام ہے؟ تو کہا میں عثمان کا غلام ہوں۔ جس اونٹ پہ بیٹھ کے جا رہا تھا وہ اونٹ بھی حضرت عثمان غنی کا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا چلو عثمان کے پاس چلتے ہیں۔ وہ صحابہ سب مل کر حضرت محمد ابن ابو بکر یہ سارے لوگ حضرت عثمان غنی کے پاس گئے۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، بیٹھے اور غلام کو بلایا، اور بلا کر کے حضرت عثمان سے کہنے لگے کیا یہ غلام کو جانتے ہو آپ؟ حضرت عثمان نے فرمایا ہاں پہچانتا ہوں میں۔ فرمایا کس کا غلام ہے؟ تو کہا میرا ہے۔ کہا اچھا، وہ اونٹ جس پر یہ سوار ہو کے جا رہا تھا، حضرت علی نے فرمایا اونٹ کو دروازے کے سامنے لاؤ۔ اونٹ کو دروازے کے سامنے لایا گیا۔ حضرت عثمان غنی سے مولا علی نے فرمایا اس اونٹ کو جانتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جانتا ہوں۔ کہا کس کا ہے؟ کہا میرا ہے۔ ہر جانور اپنا پہچان لیتا ہے آدمی۔ کہا میرا ہے۔ کہا اچھا۔ پھر آپ نے خط نکالا، کہا یہ خط کس کا ہے؟ آپ نے اسے پڑھا، مہر لگی ہوئی ہے۔ عثمان غنی نے کہا مہر میری ہے، خط میرا نہیں ہے۔ مہر سکہ میرا ہے، خط میرا نہیں ہے۔ حضرت علی تھوڑے جلال میں آ کر کہنے لگے عثمان کیسی بات کر رہے ہو؟ غلام آپ کا، اونٹ آپ کا، مہر آپ کی، اور خط آپ کا نہیں ہے؟ یہ کون سی بات ہوئی؟ کہا یہ خط اس غلام کے پاس سے ملا ہے، اور یہ غلام آپ کے اونٹ پر بیٹھ کر جا رہا تھا، یہ خط اس کے پاس تھا، اور اس خط پر مہر آپ کی لگی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے مولا علی کا تیور دیکھا۔ عثمان غنی نے کہا علی میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ سکہ میرا ہے، خط میرا نہیں ہے۔ نہ خط لکھا ہے نہ لکھوایا ہے، نہ اس خط کے بارے میں مجھے کوئی علم ہے۔ حضرت عثمان نے جیسے ہی خدا کی قسم کھائی، حضرت علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا عثمان جیسا آدمی اللہ کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کہا یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اللہ ہمیں فتنوں سے بچائے۔ آپ وہاں سے نکلے، لوگوں کو سمجھانا چاہا، مگر ان میں اکثریت وہ ڈپلیکیٹ مسلمان جو عبداللہ بن سبا کے ٹولے کے لوگ تھے وہ شامل تھے۔ حضرت علی نے انہیں سمجھایا، انہیں فہمائش کی، لیکن وہ ماننے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ زور زور سے نعرے بازی کرنے لگے یہ خلافت کے حقدار نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت علی کو اندازہ ہوا کہ یہ بدبخت حضرت عثمان کو قتل ہی کر دیں گے۔ آپ گھر گئے، حضرت امام حسن اور امام حسین سے فرمایا جاؤ اور جا کر کے عثمان غنی کے دروازے پر پہرا دو، تلواریں لے کر کھڑے رہو، کہ کسی ایک بندے کو بھی ان باغیوں میں سے، بلوائیوں میں سے عثمان غنی کے گھر کے اندر جانے مت دینا، چاہے تمہاری جان چلی جائے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ قتل نہ کر دے۔ دونوں شہزادوں کو حضرت مولا کائنات نے عثمان غنی کے دروازے پر پہرے دار بنا کر کھڑا کیا۔ ان ظالموں نے جو باہر کھڑے ہوئے تھے ننگی تلواریں لے کر کے، ایک پانی کا مشکیزہ بھی اندر جانے نہیں دیتے تھے۔ گھر میں جو پانی تھا ختم ہو گیا، اناج ختم ہو گیا۔ یہ محاصرہ چلا 40 دن، 40 دن تک۔ ایک دن حضرت عثمان غنی اپنے گھر کے کھڑکی سے سر باہر نکالا اور نکال کر فرمایا لوگو میں وہی عثمان ہوں جیسے اسرا کے موقع پر مال نہیں تھا، میں نے 1000 اونٹ عطا کیے تھے، مدینہ میں پینے کے لیے پانی نہیں تھا، میں نے میر روما خرید کر مسلمانوں کو وقف کیا ہے، وہ کنواں کا پیسہ میں نے دیا ہے، آج مجھ پر پانی بند کر دیا گیا۔ وہ چلانے لگے کہ مر جاؤ گے، پانی نہیں دیا جائے گا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ نے بلند آواز سے کہا کہ ارے کوئی علی کو جا کے خبر کرے۔ 15 دن ہو گئے، پانی نہیں ملا ہے۔ ایک بندہ حضرت علی کے پاس کوئی گیا جس نے سنی تھی آواز، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے 2 مشکیزہ پانی
چند نوجوانوں کے حوالے کر کے کہا کہ رکنا مت، اندر داخل ہو جانا۔ غلام تھے، بنو ہاشم کے غلام، انہیں روانہ کیا۔ وہاں ایک معمولی جھڑپ ہوئی، بنو ہاشم کے چند غلام زخمی بھی ہوئے، مگر وہ 2 مشکیزے میں سے ایک مشکیزہ پانی عثمان غنی کے پاس پہنچ گیا۔ اتنا پانی جب تک رہا وہ پیتے رہے، مگر اس کے بعد پھر نہ پانی پہنچ سکا، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا محاصرین میں حضرت سیدنا محمد ابن ابو بکر بھی تھے۔ وہ گھر کے پیچھے کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ حضرت عثمان غنی کو قرآن کی تلاوت سے بڑی محبت تھی، بہت محبت، رات و دن قرآن پڑھتے تھے۔ باہر دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے اور آپ اس وقت بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ان کے داخل ہونے سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے لڑکے، ان کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے امیر المومنین، یہ جتنے باہر کھڑے ہوئے نا یہ ہماری تلواروں سے مسلمان بنے، آپ خالی اجازت دو، ان کے پاجامے خراب ہو جائیں گے اور ان کے پاخانے نکل جائیں گے۔ حضرت عثمان کیا کہتے تھے کہ نہ، شہر رسول کو پر میں خون بہنے نہیں دوں گا، یا خون بہے یہ مجھے گوارا نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا شہر ہے، یہ میرے آقا کا شہر ہے، میری وجہ سے مسلمانوں میں خون خرابہ ہو یہ مجھے منظور نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا حضور یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے آپس کی جنگ سے بہتر ہے کہ میں قتل ہو جاؤں اور مسلمانوں کو انتشار سے بچا لوں۔ ذرا دیکھیں سوچ کتنی بلند ہے، کتنا اونچا کردار ہے کہ مسلمانوں کے آپس کے ٹکراؤ سے بہتر ہے کہ میں اپنی جان دے دوں مگر مسلمانوں کا خون مدینہ میں نہ بہے، شہر رسول میں خون نہ بہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہہ کر کے چلے گئے، انکار کر دیا، آپ نے منع کر دیا، حالانکہ مواقع تھے خاموشی کے ساتھ کہیں نکل جاتے، یا وہاں جو صحابہ موجود تھے اگر آرڈر کر دیتے نا ان کی دھجیاں اڑ جاتی، مگر جب تک امیر کا حکم نہ ہو کوئی تلوار کیسے نکالے گا؟ یہاں تک کہ کچھ بلوائی جن میں حضرت محمد ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، کیونکہ بعد میں جب یہ مقدمہ چلا حضرت علی المرتضیٰ کے پاس تو سب سے پہلے حضرت محمد ابن ابو بکر کا نام آیا کہ وہی پہلے داخل ہوئے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ ہاں میں گیا تھا، غصہ مجھے زیادہ تھا چونکہ قتل کا منصوبہ میرے لیے ہی سمجھ میں آ رہا تھا، تو غصے میں تھا۔ حضرت عثمان غنی قرآن پڑھ رہے تھے اور میں نے غصے میں جا کر کے حضرت کی داڑھی پکڑ لی، اور داڑھی جیسی میں نے پکڑی تو حضرت نے آنکھ کھول کے مجھے دیکھا، اوپر اٹھا کے نظر تو میں تھا، تو حضرت آپ دیدہ ہو گئے اور کہنے لگے بھتیجے سچ بتاؤ، اگر تمہارے ابا ہوتے تو کیا تم میرے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے؟ اب جیسے ہی انہوں نے میرے ابا کا نام لیا اور بھتیجا کہہ کے پکارا کہ میں نے چھوڑ دیا۔ فرماتے میرے بعد پھر کوئی آیا، وہ کون تھا مجھے نہیں معلوم، اور اس نے آ کر کے سیدھے حضرت عثمان غنی پر تلوار کا وار کر دیا۔ اب جیسے ہی وار ہوا تو خون جو ٹپکا ہے تو قرآن مجید کی وہ ورق جہاں تلاوت ہو رہی تھی اس کی آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، آج تک عثمان غنی کا خون اس پر نظر آتا ہے، اور وہ قرآن پاک مصر کے میوزیم میں سجا ہوا ہے، وہاں رکھا ہوا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، قتل کر دیا گیا، اور شور ہوا، آپ کی اہلیہ حضرت سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شور مچایا کہ آج امیر المومنین کو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے، تو پورے مدینہ میں اس کی خبر پھیلی۔ حضرت علی المرتضیٰ بہت تیزی کے ساتھ جب آئے، کیونکہ آپ نے دونوں شہزادوں کو مقرر کیا ہوا تھا، تاریخ بتاتی ہے، روایتوں میں آیا ہے، حضرت علی نے آتے ہی آپ کے شہزادوں کے سینوں پر زور سے گھونسے لگائے کہ تمہارے ہوتے ہوئے امیر المومنین شہید کیسے ہو گئے؟ دونوں شہزادے ہاتھ باندھ کر کہنے لگے ابا حضور یہاں سے کوئی نہیں گیا، کس کی مجال؟ حسن و حسین دونوں کھڑے ہو، کوئی سورما ہے جو اندر جائے؟ ہے کسی کی طاقت؟ کہا حضور یہاں سے کوئی نہیں آیا۔ کہا پھر کہاں سے آئے؟ پتہ لگایا تو کہا پیچھے سے دیوار دوسرے گھر میں سے کودتے کوداتے ہوئے حضرت کے آنگن میں داخل ہوئے تھے۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذی الحجہ کو 40 دن تک اپنے گھر میں مقید رہے، ان میں سے اکثر دن بھوکے اور پیاسے رہ کر ظلماً شہید کیے گئے، اس لیے انہیں مظلوم مدینہ کہا جاتا
ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز جنازہ پڑھ کر جنت البقیع کا وہ حصہ جو اس زمانے میں بالکل آخری حصہ تھا، اب تو اندر ہے تو جنت البقیع۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے، مورخ نے، کہ حضرت عثمان غنی کو جنت البقیع بھی نصیب نہ ہوئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جہاں آپ کو دفن کیا گیا وہ جنت البقیع ہی کا حصہ ہے، مگر جدھر سے ہم داخل ہوتے ہیں وہاں سے تھوڑا فاصلہ اس کا زیادہ ہے۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا، اور ان کے بعد حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو ہے خلافت کی مسند پر متمکن ہوئے۔ اللہ تعالی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات، ان کی سخاوت کا حصہ ہمیں عطا فرمائے، ان کی حیا کا حصہ ہمیں عطا فرمائے، ان کے ایمان کامل میں سے ہمیں کچھ حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔